بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ کہف کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی سورت کا تعارف کرواؤں کہ جو نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان معمور تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ سورت سورہ کہف ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعہ تک اللہ اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک ذو فشاں ہوگا اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اس سورت کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت یہ اس کے لیے روشنی بن جائیں گی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دنیا سے وہ شہید جائے گا اور شہداء کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شمار ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس صورت میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا برا انجام مستکبرین کے انتظار میں ہے۔ اس طرح اس صورت میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے علم الہی کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ یہ صورت اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے اور توحید، ایمان اور عمل صالح کے ذکر پر تمام ہوتی ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے مضامین بھی زیادہ تر مبدا و معاد اور بشارت و انذار پر مشتمل ہیں۔ نیز اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ان سخت دنوں میں مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے کم کیوں نہ ہوں اور حق پرستوں کو ماحول کی خرابی میں منحل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اکثریت ظاہراً کتنی ہی قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، اور حق پرستوں کو ماحول کی خرابی میں منحل نہیں ہونا چاہیے اور اس برے ماحول کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ ان تھوڑے افراد میں جب تک طاقت ہو مقابلہ کریں اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہیے کہ ہجرت کر جائیں۔ اس صورت میں حضرت ذوالقرنین کی داستان بھی مذکور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے دنیا کے مشرق و مغرب کی سیر کی، دنیا کے مختلف قوموں سے ملے کہ جن کے رسم و رواج مختلف تھے۔ آخرکار وہ کچھ لوگوں کی مدد سے یاجوج و ماجوج کی سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے راستے میں آہنی دیوار کھڑی کر کے ان کے نفوذ کو ختم کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے مشرق و مغرب میں نفوذ کے لیے پوری بصیرت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر طرح کے یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام و خضر کا واقعہ اور خضر کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کی داستان کا جس کا اس صورت میں ذکر ہے، دیگر قرآنی واقعات کے برخلاف ان کا قرآن میں کسی اور جگہ کوئی ذکر نہیں آیا۔ صرف سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں یاجوج و ماجوج کے مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے، تاہم حضرت ذوالقرنین کا نام اس میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ بات اس سورت کی خصوصیات میں سے ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ کہف کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں جو مدرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیاتوں کو یاد کرنے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا،
جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس صورت کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ کر رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور نصیب ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ سورہ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور